بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ بڑی برکت والے ایام ہیں، بہت برکت ہے ان ایام میں، 10 دنوں میں، خاص طور سے 10 دنوں میں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک۔ یہ 10 دن اس میں عمل صالح، نیک عمل کرنے کا ثواب دوسرے دنوں میں کرنے سے زیادہ ہے۔ کوئی بھی عمل دوسرے دنوں میں کیا جائے اس سے زیادہ ثواب نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو کہا کہ جہاد بھی نہیں، جہاد کا ثواب تو اتنا نہیں ہے جتنا ان دنوں میں ہے، الا یہ کہ آدمی نکلے، جان اور مال لے کر کے نکلا اور پھر شہید ہو گیا، لوٹ کر کے واپس نہیں آیا، تو ایسے آدمی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 8 دن گزر گئے۔ 8 دن گزرنے کے بعد آج 8واں ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن حاجی لوگ منی میں جائیں گے اور پھر وہاں پر کل عرفہ کا دن ہوگا۔ عرفہ کا دن بڑی ہی برکتوں والا دن ہے، بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ عرفہ کا دن یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے، جب ہم آدم علیہ السلام کے بطن میں تھے، پیٹھ میں، تو ذریت کو نکالا تھا اور ہم سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ وہی دن ہے، عرفہ کا دن۔ حاجی اکٹھا ہوتے ہیں، عرفہ کے دن کے سلسلے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ عید کا دن کہا گیا حدیث میں، عرفہ کا دن اور منی کے ایام جو ہے، یوم النحر، قربانی کا دن، اور جو قربانی کے ایام ہیں، منی کے ایام، اس کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، یہ سب عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام کون سی دعا مانگتے تھے؟ حدیث میں ہے کہ وہ دعا جو میں مانگتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں مانگتا ہوں اور مجھ سے پہلے جو نبی لوگ مانگتے تھے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بہت زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عرفہ کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالی کسی دن بندوں کو آزاد نہیں کرتا جہنم سے۔ سمجھ لیجئے کہ آدمی نیک عمل جب عرفہ کے دن کرے گا اور اللہ آزاد کر رہا ہوگا، شرک سے دور ہے، بدعت سے دور ہے، برائیوں سے دور ہے، گناہوں سے دور ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزاد کرے گا۔ جب آدمی نیک ہوگا تو اللہ آزاد کرے گا اس دن۔ اس لیے ہمیں اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے، عرفہ کے دن نیکی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں، آسمان میں فرشتوں سے، عرفہ کے لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں میں فخر کرتا ہے، یہ دیکھو میرے بندے، یہ بندے میرے کیا چاہ رہے ہیں، ما اراد ہؤلاء، یہ کیا ہم سے چاہ رہے ہیں، اور ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ عرفہ کے دن یا عرفات میں، میدان عرفات میں، مکہ میں جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت، جنت، جہنم سے دوری، برائیوں سے دوری، اور مصائب و پریشانی سے دوری، یہی نہ چاہتے ہیں، اور کیا چاہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ مجھ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ بندے۔ حالانکہ فرشتے معلوم ہے نا کتنی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ عرفہ کے دن
ایک وہ دن ہے جس دن اسلام مکمل ہوا. اسلام عرفہ کے دن ہی مکمل ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے حج میں، حجۃ الوداع میں، تو اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو میں پسند کرتا ہوں، میں نے پسند کیا ہے. اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا، دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، کوئی دوسری شریعت لائے گا، کوئی دوسرا مسئلہ لائے گا، کوئی دوسرا دین لائے گا، کوئی دوسرا دھرم لائے گا، کوئی دوسری کتاب کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی قبول نہیں ہوگی. نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ زیادتی کی جا سکتی ہے. اسی دن ہمارا اسلام مکمل ہوا تھا، پورا ہوا تھا. وہی دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے جو ہمارے یہاں کل ہونے والا ہے، وہ عرفہ کا دن. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی قسم بھی کھائی ہے قرآن مجید میں. کیا قسم کھائی ہے؟ وشاہد و مشہود سورۃ البروج میں. شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. اسی طرح والشفع والوتر سورۃ الفجر کے اندر شفع کہتے ہیں یوم النحر کو، قربانی کے دن کو، اور وتر کہتے ہیں عرفہ کے دن کو. قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور ایک چیز خاص طور سے عرفہ کے دن کی فضیلت، جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا اس دن منع ہے، حرام ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن منع ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ حج کی حالت میں نہیں رکھا ہے. تو حاجی جب میدان عرفات میں ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن ان کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے لوگ عرفہ کے دن روزہ رکھیں. اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا. 2 سال کون؟ 1 سال جو ہمارا گناہ، 1 سال جو گزر گیا، اس میں ہم نے جتنے بھی گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور 1 سال آنے والا جو 1 سال ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے روزے کو اس کے لیے کفارہ بنا دے گا. وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا. سبحانہ، کتنی بڑی فضیلت عرفہ کے دن کے روزے کی. عرفہ کے دن کے روزے کی پوری دنیا کے لیے. جو حاجی نہیں ہے، حاجی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا. جو غیر حاجی ہے وہ روزہ رکھے گا، حاجی نہیں رکھے گا. پوری دنیا میں جس دن عرفہ کا دن ہوگا، مکہ میں حاجی لوگ عرفات میں اکٹھا ہوں گے. اس دن دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہیں آپ، اگر وہاں عید کا دن نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. کوئی عذر نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے. یہ اس کا بڑا ثواب ہے. اسی طرح عرفہ کے بعد قربانی کا دن آتا ہے. قربانی کے سلسلے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قربانی کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، بھائی چارگی کا دن ہے، اللہ کی وحدانیت کا دن ہے، بیان کرنے کا دن ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے، اللہ کے لیے ایک جان کی قربانی دینے کا دن ہے، ایک جانور کی قربانی دینے کا دن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنی چاہی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانور کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا ہے. قربانی کا دن ہے. قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. اور قربانی خلوص دل سے ہونی چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو. کیا پہنچتا ہے؟ دل کا تقوی، اخلاص پہنچتا ہے. قربانی ہم کریں صرف کھانے کے لیے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے ہمیں اسے کرنا ہے. اور اس قربانی کے گوشت میں کھانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے،
ہدیہ کرنا ہے بچ جائے تو رکھ بھی سکتے ہیں، 10 دن 20 دن 15 دن جتنا دن کے بعد بھی آپ کھائیں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن کھانا ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، دوستوں احباب کو کھلانا ہے، گھر والوں کو کھلانا ہے، اور رکھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے دن کے لیے جب آپ عید کے لیے نکلیں تو اس کی تیاری کریں پہلے سے۔ کیا؟ سب سے پہلے تو آپ تکبیر شروع کریں، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کل صبح سے شروع کریں اور 13 تاریخ تک جب قربانی کا دن ختم ہوتا ہے، 4 دن قربانی کا دن ہے نا، 10 11 12 13، یہ 4 دن قربانی کا دن ہے مغرب تک، اس وقت تک آپ تکبیر کہیں، اور یہ تکبیر زیادہ سے زیادہ کہیں، نماز کے بعد ایسے بھی بازاروں میں آپ کام کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس تکبیر کو کہیں، پہلی تیاری۔ دوسری تیاری یہ کریں کہ آپ جانور خریدیں، موٹا تازہ تندرست جانور، بیمار نہ ہو اور واضح لنگڑا نہ ہو، ہے کہ نہیں، بے گدا والا جانور نہ ہو جس کی ہڈی میں کوئی گدا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مناسب جانور خریدیں۔ ایک جانور بھی آپ خریدتے ہیں تو پورے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہے، ذبح کریں گے تو کہیں گے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اسے میرے طرف سے گھر والوں کی طرف سے قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو آپ 3 4 5 6 7 8 فخر نہیں ہونا چاہیے، کبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، کیا؟ اخلاص کے لیے، کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ گھمنڈ آ گیا تو ایک قربانی بھی آپ کے لیے وبال ہے، گھمنڈ نہیں آنی چاہیے، آپ چاہے جتنی کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، لیکن ایک قربانی کریں، ایک گائے کریں، ایک اونٹ کریں، ایک بکرا کریں، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی، اللہ اسی کو قبول کرے گا، ہے کہ نہیں، وہی اسی کو قبول کرے گا۔ تو قربانی کریں آپ، جانور اس کے لیے تیار کریں، پھر قربانی کے دن صبح آپ عید کے لیے نکلیں، نہا دھلا کر کے، خوشبو لگا کر کے، اچھے کپڑے جو آپ کے پاس ہیں وہ پہن کر کے عید کے لیے نکلیں۔ عیدگاہ جانے کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، اور راستے میں تکبیر پڑھتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ میں پہنچیں تو وہاں نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی نفل ہے، آپ جا کر کے بیٹھ جائیں اور تکبیر پڑھتے رہیں یہاں تک کہ امام آ جائے۔ امام جب آ جائے تب تک تکبیر، امام کھڑا ہو جائے، آ جائے تو تکبیر بند کر دینا ہے، تکبیر بند کرنا۔ اور اگر مسجد میں ہے، عید کی نماز اگر مسجد میں ہے، جیسا کہ یہاں بھی مسجد میں ہے، عیدگاہ میں بھی ہے اور مسجد میں بھی ہے، تو اگر آپ مسجد میں عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے پہنچ گئے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں بیٹھنے سے پہلے، یہ تحیۃ المسجد ہوگا، عید کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام کے ساتھ آپ صف لگائیں۔ خاص طور سے یہ دیکھا گیا ہے، خاص طور سے اس ریجن میں، ہمارے نجران کے ریجن میں، یدما کے ریجن میں، مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں صف کا خیال نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پاس وہاں سے حکم آیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کروں کہ صف درست کرنا یہ واجب ہے، نماز میں صف درست کرنا واجب ہے، صف سیدھی کرنا، چاہے وہ آپ عام نماز میں کھڑے ہوں یا عید کے لیے کھڑے ہوں، پہلے صف کو بھریں، پہلے پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی، اس طرح پورے صف کو مکمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف کیسے سیدھی کرنی ہے، کندھا سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، صف ایسے سیدھی کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کا سینہ ایسے نکلا ہوا ہے، ایک آدمی پیچھے کھڑا ہوا ہے، ایک صف پوری نہیں ہوئی دوسری صف لگا دیا، دوسری پوری نہیں ہوئی تیسری لگا دیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صف لگانے میں آگے خالی ہے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ صف درست کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صف درست کرو، کیونکہ صف درست کرنا یہ صفوں نماز کا کمال ہے۔ تمام صلاۃ، نماز پوری کب ہوتی ہے؟ نماز پوری کب ہوتی ہے؟ جب صف درست ہو، یعنی صف درست نہ ہو تو نماز پوری نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، اس لیے صف ضروری ہے درست کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے من اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہی صف درست کرنا ہی نماز قائم کرنا ہے۔
آیا ہے نا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، تو صف درست کرنا یہ اقامت الصلاح ہے، اور ایک روایت میں ہے من حسن الصلاۃ، نماز کی خوبصورتی صف درست کرنے میں ہے، صف درست کرنے میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو صف کو درست کریں، صف کو درست کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں اور ہمارا اجر بھی ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ خاص طور سے آپ کو اور ہم کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ حکم ہوا ہے کہ عید کے دن خاص طور سے اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، عیدگاہ میں پہنچے تو لوگوں کو نصیحت کریں، کہیں کہ سب درست کرو، اگلی صف میں بیٹھو، ہے کہ نہیں؟ اور خاص طور سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صف درست کر کے بیٹھیں۔ یہ چند مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں، غور سے سنیں، نماز پڑھیں 2 رکعت امام کے ساتھ، خطبہ سنیں، پھر اس کے بعد آپ گھر پہ آئیں اور جو قربانی کرنا ہے وہ قربانی کریں۔ امام سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے نہیں کرنا ہے، نماز سے پہلے نہیں، نماز پڑھ کر کے قربانی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ 3 دن تک، یوم النحر کہا جاتا ہے، 10 قربانی کے دن کو حدیث میں یوم النحر کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایام تشریق ہوتی ہے 3 دن، 11 12 اور 13 تاریخ کے مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ذبح کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور انہیں ان اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔